اگر ہم غور کریں تو کئی طرح کے جذبات ہماری زندگی کا حصہ ہیں، جیسے خوشی، غم، تکلیف، درد، غصہ، محبت اور نفرت وغیرہ۔ اور ان تمام کے ساتھ ایک ایسا جذبہ بھی ہے جس میں ہمارا وجود خالی پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم روزمرہ کے تمام کام سر انجام دیتے ہیں، مگر کسی روبوٹ کی طرح ہمیں کام کرنے میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی مجبوراً یا اپنی ڈیوٹی کے طور پہ انہیں پورا کرتے رہتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ زیادہ تر ہم خوشی کے موقع پہ بھی خوشی محسوس کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی کسی کیفیت کا شکار ہیں یا ماضی میں اس کا سامنا کر چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ ہر وقت ہمارے اندر اس طرح کا خالی پن محسوس کرنے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم کیسے اس کیفیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 5 کامن وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ ایسی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چند علامتیں ہیں تاکہ آپ ان علامتوں کے ساتھ اپنے آپ کا موازنہ کر کے یہ جج کر سکیں کہ آیا آپ بھی اس کیفیت کا شکار ہیں یا نہیں۔ اور پھر اس کیفیت کو ختم کرنے اور دوبارہ زندہ دل محسوس کرنے کے لیے چند پوائنٹس اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، ٹیکنالوجی کا بے تحاشا استعمال کرنا۔ اب آپ شاید یہ کہیں کہ جب آپ خالی پن محسوس کرتے ہیں یا ڈپریشن فیل کرتے ہیں تو آپ ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کا دل بہل جائے، لیکن حقیقت شاید اس کے الٹ ہو۔ شاید آپ ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کر کے اور فیس بک اور دوسری سوشل میڈیا ایپس پہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اسے اثر لے کے آپ اور زیادہ خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں بے پناہ آسانیاں اور ساری دنیا سے روابط پیدا کیے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے حد درجہ استعمال نے ہمیں اپنے پیاروں اور ان کے ساتھ بتائے جانے والے انتہائی قیمتی لمحات سے محروم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو وقت ہم اپنے پیاروں کے ساتھ گزارتے تھے اب وہ موبائل فون، ٹیبلٹس، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے۔ گزرے وقتوں میں اگر اولاد پریشان ہوتی تھی تو ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی ہر کوئی اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا تھا، مگر اب حال یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں سارے لوگ اپنے اپنے موبائلز میں سر دیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اکثر تو کسی سے بات کرنا بھی ایسے لگتا ہے جیسے ہم اگلے بندے کو ڈسٹرب کر دیں گے یا وہ ہماری بات کو توجہ سے سنے گا نہیں۔ نمبر 2، سوشل میڈیا پہ ہونے والی سچی محبتیں اور دوستیاں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کل اکثر مرد و خواتین ہر چند روز بعد سچی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لڑکیوں اور لڑکوں کی ہوتی ہے جو صرف ٹین ایجرز ہیں، اور ان روز روز کی محبتوں کے پیچھے جو سب سے بڑا رول ہے وہ دن رات ٹی وی پہ دکھائے جانے والی جھوٹی دنیا ہے۔ حالانکہ ٹی وی کے ڈراموں اور حقیقی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق دیکھنے کے لیے آپ کو دور جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ انہی ڈراموں میں کام کرنے والے ایکٹرز کی مثالیں لے لیں تو انہی میں زیادہ تر کی اپنی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی، لیکن جس طرح یہ لوگ ٹی وی ڈراموں میں اپنے آپ کو شو کرتے ہیں یا پھر جس طرح ٹاک شو میں بن ٹھن کے آتے ہیں اور اپنی زندگی کو پورٹرے کرتے ہیں، اسے دیکھ کے عام بندے کو لگتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کوئی چیز مسنگ ہے۔ وہ باقی لوگوں سے اپنے آپ کو بہت پیچھے محسوس کرتا ہے، اور جتنا زیادہ کوئی ڈرامے یا اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اپنے بارے میں برا اور اپنی زندگی کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، مادہ پرستی۔ جب سے لوگوں نے سچے رشتوں اور جذبات پر پیسے اور دولت کو اہمیت دینا شروع کی ہے، ان کے اندر کا خالی پن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہی میٹیریلسٹک دنیا ہے جس کی کشش نے لوگوں کو ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں پیسہ تو آ گیا ہے مگر انسان کے اندر پیدا ہونے والا خلا کسی طور پر بھی پور نہیں ہوا۔ نمبر 4، خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا۔ ہم میں سے کئی لوگ اپنی ذات کو صرف اس لیے پسند نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی کامیابی اور زندگی میں سیٹسفیکشن کے لیے اپنا سکیل سیٹ کرنے کے بجائے خود کو دوسروں کی نظر سے جج کرتے ہیں، آیا کہ دوسرے لوگوں کی نظر میں ہم گڈ انف ہیں یا نہیں۔ ایک تو ہم خود یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسری غلطی اکثر ہمارے والدین کرتے ہیں جو اپنے بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو نالائق اور نکما ہونے کا احساس دلا دلا کے ان کے اندر احساس کمتری پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ بری عادت ہے کہ آپ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو اس خوف کو ختم کرنے کے لیے میرے چینل پر پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، کسی ناخوشگوار واقعہ یا حادثے کا ہو جانا۔
کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں جن میں ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ان حادثات میں سب سے اہم کسی اپنے کو کھو دینا ہے یا بچپن میں والدین میں سے کسی ایک کا فوت ہو جانا ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کے لڑائی جھگڑے، والدین کی ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں، ان کی علیحدگی، اچانک سے دوست کا مر جانا اور اولاد میں سے کسی کی اچانک موت ہو جانا، یا پھر اپنے ساتھی کی بے وفائی سمیت ایسے کئی واقعات ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے طویل اداسی اور خالی پن کا سبب بنتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو اندر سے خالی پن اور ڈپریشن کی چند علامتیں بتانے لگا ہوں، جن کا موازنہ آپ اپنے آپ کے ساتھ کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ بھی اس مسئلے کا شکار ہیں یا نہیں۔ نمبر 1، آپ کو اپنی زندگی بے مقصد اور ناکارہ لگتی ہے۔ نمبر 2، آپ شدید ذہنی خلفشار کا شکار ہیں اور بے وجہ سوچتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، آپ مستقل مزاجی سے کوئی کام نہیں کر پاتے۔ نمبر 4، آپ کو سگریٹ یا دوسری کوئی نشہ آور چیزوں کی طلب ہوتی ہے یا پھر آپ ان کے عادی ہیں۔ نمبر 5، آپ لوگوں میں گھلنے ملنے اور محفلوں میں جانے سے کتراتے ہیں۔ نمبر 6، آپ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہی اس کام کے صحیح نہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ نمبر 7، آپ نا امیدی محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 8، آپ سے اچھی طرح کسی کام پہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ نمبر 9، آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 10، آپ ان موٹیویٹڈ رہتے ہیں یا پھر بغیر کسی وجہ کے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو اس خالی پن کو ختم کرنے اور اس کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے یہ کچھ ٹپس ہیں جن سے اگر آپ واقعی کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان ٹپس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، اپنے خدا سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ دیں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے۔ اگر آپ نے ایک لمبے عرصے سے اپنے خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا تو آج ہی یہ کام کر لیجئے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے چند منٹ ضرور نکالیے جن میں آپ اپنے خدائے برتر سے تنہائی میں بات کر سکیں، اس کے سامنے اپنے شکوے شکایات رکھیں، اسے اپنے مسائل کھل کر بتائیں، اپنے خالی پن کا ذکر کریں، اور چند ہی دن میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ میں جینے کی امید پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 2، دوسروں سے اپنا موازنہ نہ کریں اور خدا کی دی گئی چیزوں پر خوش رہنا سیکھیں۔ ہم تمام لوگ مختلف مقاصد، اپنی اپنی قسمت اور یونیک ایبیلٹیز کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں، اس لیے ہم میں سے ہر شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دوسروں کے پاس موجود چیزوں سے اپنا یا اپنے بچوں کا موازنہ نہ کریں، بلکہ جو کچھ ہمیں عطا کیا گیا ہے اس پہ شکر ادا کریں اور اس کو درست مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ آرٹس میں اچھے ہیں تو سائنس پڑھنے کی بجائے آرٹس ہی پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ کے آس پاس کوئی دولت مند شخص ہے تو اس سے حسد کر کے خود کو خالی پن کا شکار نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ یقینی طور پر وہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز طلب کرتا ہوگا جس سے وہ محروم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے نوازا ہے۔ اصل میں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں جو کچھ ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں اسے اس چیز سے کمپیئر کرتے ہیں جو آپ صرف دوسروں کے بارے میں باہر سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں آپ ان لوگوں کی حقیقت سے واقف نہیں اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، لوگوں کی باتوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خدا نے ہر شخص کو مختلف بنایا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ذات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے فیصلے خود کریں اور لوگوں کو یہ بتانے کی اجازت نہ دیں کہ آپ ایسے ہیں یا پھر آپ میں یہ کمی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ وہ نہیں کہتے جو حقیقت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح وہ آپ کے بارے میں محسوس کرتے ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ خود سے محبت میں کسی اور کی نہ سنیں، لیکن خود کو اپنی نظر سے دیکھیں اور اپنی ایویلیویشن خود کریں، نہ کہ لوگوں کو اس چیز کی اجازت دیں کہ وہ آپ کو جس خانے میں ڈالنا چاہیں ڈال دیں اور آپ بھی اپنے آپ کو انہی کی سوچ کے مطابق جج کرنے لگیں، حتیٰ کہ آپ ٹی وی ڈرامے اور شوز بھی دیکھنا بند کر دیں جو آپ کو اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کراتے بلکہ الٹا احساس کمتری اور غیر اعتمادی کا شکار کرتے ہیں۔ نمبر 4، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں۔ خواہشات زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ایسی چیزوں کو اپنی خواہشات کی فہرست سے نکال دیجئے جو آپ کو ٹینشن دینے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئیڈیالزم سے بھی دور رہیں۔ اکثر لڑکے اور لڑکیاں اپنے ذہنوں میں اپنے ہم سفر کا ایک مخصوص خاکہ بنا لیتے ہیں، اور جب ان کا ساتھی اس پر پورا نہیں اترتا تو وہ خود کو اندر سے انتہائی خالی محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جیسے اب ان کی دنیا اینڈ ہو گئی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے آئیڈیل ہم سفر
ड्रामों में ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप रियल दुनिया में देखें, जहां अपने 50-60 साल इकट्ठे गुजारने हों और ड्रामों की तरह बार बार टेक लेने के चांस भी ना हो और ना ही आपके लिए किसी ने स्क्रिप्ट लिखा हो, तो यकीनन ड्रामों की तरह की परफेक्शन की तवक्को रखने का नतीजा नेगेटिव ही निकलेगा। नंबर 5, अपनी ज़िंदगी को साथ साथ इंजॉय करते जाएं। खुशी इंसान को जीने का मकसद फराहम करती है। अगर आप ये सोच के बैठे रहें कि जब तक आपकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाती तब तक आप खुश नहीं होंगे, तो शायद आप कभी भी खुश ना हों। इंसान बड़े बड़े कारनामों से लेके छोटे छोटे कामों से भी खुशियों को तलाश कर सकता है, जैसे किसी गरीब की मदद कर देना, बहन भाइयों के साथ बातें करना, घर में माँ बाप का हाथ बटाना या कुछ देर के लिए बुजुर्गों के पास बैठ जाना। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि मोबाइल या इंटरनेट की ज़िंदगी रिश्तों और ताल्लुकात का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। नंबर 6, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना शुरू करें। डिप्रेशन की एक और वजह हर वक्त की बोरियत है। जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में करने को कुछ भी नहीं, तो भी आप खालीपन का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि जॉबलेस या फारिग लोग इस कैफियत में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हों और आपको पता हो कि आप मस्बत सिमत में जा रहे हैं, तो आप कभी भी खालीपन महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके दिमाग को इतनी ढील ही नहीं देती कि आप नेगेटिव या डिप्रेशन वाली सोचों को अपने ऊपर हावी होने दें। लेकिन अगर आप नाकाम या फारिग हैं तो यकीनन खालीपन महसूस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं या आपके दिमाग में हर वक्त तरह तरह के ख्यालात चलते रहते हैं, तो इसके लिए मेरे इस चैनल पे पहले से ही एक वीडियो मौजूद है जो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।